بسم الله الرحمن الرحیم فصل ویکره استقبال القبلة بالفرج فی الخلاء۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں جو کیا ہے مکروہ ہے اور جامع صغیر کا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ ویکرہ مکروہ ہے۔ عام جو کراہت والے مسائل کے نماز کے اندر وہ تو بتا دیا، خارج والا جو مکروہ ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ وَيُكْرَهُ مکروہ استقبال القبلة، کہ قبلے کی طرف منہ کرنا، چہرہ کرنا، رخ کرنا، استقبال کرنا، بالفرج فرج کے ذریعے، فرج کے ساتھ، فی الخلاء لٹرین میں یا قضاء حاجت کے وقت، لأنہ علیہ السلام نہا عن ذلك، کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ والاستدبار یکرہ فی روایت، ایک روایت میں استدبار بھی مکروہ ہے، لما فیہ من ترک التعظیم، اس میں تعظیم کا ترک ہے۔ ولا یکرہ فی روایت، اور دوسری روایت یہ ہے کہ استدبار مکروہ نہیں ہے، کیونکہ لأن المستدبر، جو مستدبر ہوتا ہے نا، جس کی پیٹھ ہوتی ہے، فرجہ غیر موازی یا غیر موازن، غیر مواجہ للقبلہ، کہ قبلے کی طرف اس کی شرمگاہ مساوی، مواجہ، رخ کرنے والی نہیں ہوئی ہوتی، یعنی اس کا جو فرج ہے نا وہ قبلے کی طرف بالکل نہیں ہوتا، وہ نچلی طرف اس سے گندگی گرتی ہے۔ وما ينحط منہ، اور جو حصہ مشترک سے گرتا ہے نا استدبار کی صورت میں، یہ کیا ہوگا، اس کے حصہ مشترک سے باراز گرے گا، تو فرمایا کہ وما ينحط منہ، جو کچھ اس سے گرتا ہے نا، ينحط الى الارض، وہ زمین کی طرف گرتا ہے، اس لیے مکروہ نہیں۔ بخلاف المستقبل، بخلاف مستقبل کے، اس میں صرف یہی کیا ہے، ایک روایت ہے کہ مکروہ ہے، کہ لأن فرجہ، کہ اس کا فرج شرمگاہ موازن لہا، وہ قبلے کی طرف بالکل موازی، محاذی اور مواجہ ہوتا ہے۔ وما ينحط منہ ينحط الیہا، اور جو کچھ گرتا ہے وہ قبلے کی طرف بھی لگتا ہے اور زمین کی طرف بھی گرتا ہے۔ استقبال اور استدبار کے متعلق مختلف روایات آئی ہے، اور روایاتوں کے اختلاف کی وجہ سے علماء کے اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ترمذی وغیرہ کی روایت میں آیا ہے کہ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، یعنی لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، یہ وہاں کے اعتبار سے ہے کہ حکم مدینہ طیبہ والے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے کہ جنبوا او شملوا۔ اس مسئلے کے اندر کئی مذاہب ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا قضاء حاجت کی وقت یا پیٹ کرنا، تو اس میں علماء کی کئی اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح ہمارے جو ائمہ ہے اور حنفیہ کا اس پر فتویٰ ہے، مقتبی قول ماخوذ بھی قول یہی ہے کہ جس کو اخذ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ استقبال ہو یا استدبار ہونا، دونوں علی الاطلاق کیا ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے۔ اور پھر اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ چاہے وہ خلا کے اندر ہو یا فضا کے اندر ہو یا کیا ہو آبادی کے اندر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، چاہے صحرا ہو یا بنا ہو، ہر جگہ پر ہر صورت کا اختیار کرنا کیا ہے، مکروہ ہے۔ ہاں، قبلے سے کیا کرنا، قبلے کی طرف بائیں طرف کو کرنا، دائیں طرف کو کرنا، جنب و شمال سے کام لے کر اس طرح سے کیا کرے، قضاء حاجت کرے۔ دوسرا قول بعض علماء کا یہ ہے کہ چاہے استقبال ہو یا استدبار ہونا، دونوں طرح اور اسی طرح سے ہر جگہ پر جائز ہے، کہ چاہے آبادی ہو یا صحرا ہو، ہر صورت میں یہ جائز، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ یہ مذہب جو ہے داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، اور اسی طرح عروہ بن زبیر اور ربیعۃ الرائے امام مالک سے کہ استاد اس سے منقول ہے۔ اور ان حضرات نے اصل میں یہ بات اس لیے اختیار کی نا کہ روایت میں اختلاف آیا ہے، بعض میں آتا ہے کہ جواز ان دونوں کا، بعض میں آتا ہے کہ جواز نہیں، تو فوراً تساقط کی طرف جاتے ہیں، تدویق نہیں کرتے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صحرا کے اندر استقبال کرنا یا استدبار کرنا ناجائز ہے۔ صحرا کا کیا معنی، سامنے سے کوئی حاجب نہ ہو، کوئی حاجز نہ ہو، بس کھلی میدان، کھلی جگہ ہو، کھلی فضا ہو، کھلا میدان ہونا، تو اسی جگہ پر دونوں کام مکروہ ہے۔ ہاں،
اگر آبادی ہونا مثلا لیٹرین کے اندر ہو، بیت الخلاء کے اندر، یا کوئی سامنے سے حاجز ہو، حائل ہو، تو پھر چاہے استقبال کرے استدبار کرے دونوں جائز ہے۔ یہ مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور امام احمد سے کی ایک روایت اسی کے مطابق ہے۔ ایک مذہب یہ ہے کہ استقبال تو ہر صورت میں ناجائز ہے، چاہے وہ کیا ہو، صحرا میں ہو یا بنا میں ہو، البتہ استدبار ہر صورت میں جائز ہے۔ یہ مذہب جو ہے امام ابو حنیفہ کی طرف ایک روایت کے مطابق منسوب ہے، لیکن اس کا تو ہم نے ذکر کیا نا کہ اسے رجوع کیا ہی مرجوع عنہ بات ہے، اور اہل ظاہر میں سے بعض لوگوں کا یہ مذہب ہے، لیکن ایک روایت امام احمد سے کی یہی ہے، ایک روایت امام شافعی سے کے ساتھ ہو گئی نا کہ بنا میں جائز سمجھتے، لیکن صحیح بات وہ یہ سمجھتے کہ استدبار ہر صورت میں کیا ہے، جائز ہے، چاہے صحرا میں ہو یا بنا میں۔ ہاں استقبال جائز نہیں۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ استدبال و استدبار کعبے کی طرف کرنا جسے مکروہ ہے نا، اسی طرح بیت المقدس کی طرف کرنا بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں۔ یہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ استقبال استدبار کی جو ممانعات ہیں نا، یہ مدینہ والے لوگوں کے ساتھ خاص ہے، کسی اور لوگوں کے لیے حکم نہیں، دونوں حکم جائز ہے کہ استقبال کرے استدبار کرے۔ لیکن صحیح بات کیا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ استقبال و استدبار مطلقاً جو ہے مکروہ تنزیہ ہے، کسی بھی جگہ پر ہو اور کسی بھی جگہ میں ہو، اور اسی کو حضرت مولانا انور شاہ رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا، اور اسی طرح سے دوسرے علماء نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس علماء کے اختلاف نا روایات کی وجہ سے ہے، جیسے کہ ایک روایت میں یہ آئے ہے، ابو ایوب انصاری صاحب کی روایت ہے کہ اذا اتیتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها۔ جیسے کہ ترمذی میں بھی یہ روایت آئی ہے نا کہ یہاں پر استقبال و استدبار دونوں کی نفی ہے، اور علماء نے اس پر یہ گفتگو کی ہے کہ دیکھیے جو حدیث ہے نا اصح ما فی الباب حدیث ہے، اس سے بعض علماء جو استقبال استدبار پر اپنے لیے دلیل لیتے ہیں، لیکن استدبار کے مسئلے میں کیا کرتے، اختلاف کرتے دوسری حدیثوں کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث جو ہے عبداللہ بن عمر رضی کی حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں حفصہ رضی کی گھر پر چڑھا تو میں نے دیکھا نا کہ نبی علیہ السلام حاجت کے لیے بیٹھے تھے، کعبے کی طرف اس نے پیٹھ کی ہوئی تھی، تو اس کا جواب ہمیں دیتے کہ یار دیکھے اس صورت میں یہ احتمال ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے دیکھنے کی وجہ سے عبداللہ کو جب دیکھا نا تو اس نے حیات بدلی ہو، تو وہ عام بات پر کیا ہے دلیل نہیں ہے، جو کیا کرتے ہیں عبداللہ سے وہ استدلال کرتے ہیں شافعی وغیرہ دوسرے حضرات۔ اور ایک روایت یہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ دونوں قبلے کی طرف ہم کیا کرے، استقبال استدبار نہ کرے بول اور غیرت کی صورت میں، جیسے کہا گیا نا کہ یہ مذہب کس کا تھا، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اور محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ لیکن صحیح بات اس مسئلے میں یہ ہے نا کہ حنفیہ کا مذہب راجح ہے، اور استقبال و استدبار دونوں مکروہ تنزیہ ہے، صحرا میں ہو یا بنا میں ہو۔ اور حنفیہ کی نزدیک وجوہ ترجیح میں سے ایک وجہ تو بیان کی گئی نا کہ تمام روایات میں حضرت ابو ایوب انصاری کی جو روایت ہے نا وہ زیادہ راجح ہے اس مسئلے میں، اور دوسری روایت کے اندر تعویل کی جا سکتی ہے، اور محدثین کے اس پر اتفاق ہے کہ یہ اصح ما فی الباب اس مسئلے میں۔ اور ابو ایوب انصاری سے کی جو روایت ہے نا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قانونی کلی کی حیثیت رکھتی ہے حدیث، اور دوسری جو روایت ہے نا عبداللہ سے ہم نے جو نقل کیا وغیرہ دوسرے حضرات نے، تو اس کے اندر واقعات جزئیہ منقول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حنفیہ کا یہ مذہب ہے، اور فقہ کے اندر اصول فقہ میں ایک قاعدہ بیان ہو چکا ہے کہ جب روایات کے اندر تعارض آ جائے نا تو پھر اس صورت میں اس روایت کو لے لیتے ہیں کہ جس کے اندر ضابطہ کلیہ کا قاعدہ کلیہ کا کسی اصلی کلی کا بیان ہو، اور وہ ابو ایوب انصاری سے کی روایت میں ہے۔ ایک اور وجہ ایوب انصاری کی ترجیح روایت یہ ہے نا کہ ابو ایوب انصاری کی جو روایت ہے نا یہ قولی روایت ہے، اور مخالف حضرات کی جو روایات ہے وہ فعلی ہے،
اور فقہ اور اصول فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اذا تعارض القول والفعل، کہ جب قول اور فعل کے اندر تعارض آ جائے نا تو علماء احادیث قولیہ کو ترجیح دیتے ہیں کہ حدیث قولی حدیث فعلی سے کیا ہوتی ہے؟ راجح ہوتی ہے۔ مخالف حضرات کی روایات میں اباحت کا بیان ہے نا کہ بعض صورت میں کیا ہے اباحت کہ استدبار کرے، استقبال و استدبار دونوں کرے بنا کے اندر جائز ہے، لیکن ابو ایوب انصاری سے کہ حدیث میں کیا ہے حرمت کا بیان ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اذا تعارض المحرم والمبیح ہو کہ جب محرم اور مبیح کا کیا ہو جائے تعارض آ جائے نا تو پھر اسی صورت میں محرم کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور ابو ایوب انصاری نے کی جو روایت ہے نا وہ قرآن کے ساتھ بھی موافق ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر حکم ہے کہ آپ لوگ شعائر اللہ کی کیا کرے تعظیم کرے، کیونکہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اور حدیث کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ جو آدمی قبلے کی طرف نخامہ پھینکے یا نخاع پھینکے یا بزاق پھینکے، جیسے کیا ہے کہ من تنخم فی جانب القبلہ یا ومن تقل فی جانب القبلہ یا فی القبلہ کے الفاظ مختلف روایت ابن ماجہ وغیرہ کی بھی روایت آئی ہے۔ تو تپلہ بین عینے، جب کہ قیامت کے دن آئے گا نا تو یہ بزاق یا تپل یا جو بزاق پھینکا ہے نخامہ یہ اس کے چہرے پیشانی پر ہوگا۔ اور دائیں طرف کی طرف بھی ان چیزوں کا پھینکنا کیا ہے مکروہ ہے، صرف بائیں طرف پھینکے یا کسی رومال میں لے لے۔ تو دیکھیے جب یہ حکم اتنا موقع دینا کہ بزاق لعاب کا قبلے کی طرف پھینکنا کیا ہے مکروہ کام ہے، بے ادبی ہے، حرمت کی کیا ہے تنقیص ہے، تو پیشاب اور پخانے کے وقت میں استقبال استدبار کرنے تو اور ہی زیادہ کیا ہوگا مکروہ ہوگا۔ تو بس ثابت ہوا کہ حنفیہ کا مذہب اس مسئلے میں کیا ہے سب سے زیادہ راجح ہے۔ آگے فرمایا کہ وَيُكْرَهُ الْمُجَامَعَةُ یا وَيُكْرَهُ یا وَتُكْرَهُ، تُكْرَهُ الْمُجَامَعَةُ مجامعات کرنا، جماع کرنا، يُكْرَهُ یا تُكْرَهُ الْمُزْوَاجَعَةُ الْمُبَاشَرَةُ الْمُجَامَعَةُ کہ یہ کرنا کیا ہے مکروہ ہے فوق المسجد، مسجد کے اوپر، والبول اسی طرح سے پیشاب وغیرہ کرنا، والتخلی اور کشف العورت کرنا یا بیت الخلاء کے لیے جانا، کہ لأن سطح المسجد کہ مسجد کی جو سطح ہے نا جو سرفیس ہے اور جو کیا ہے اس کی چھت ہے، لہو حکم المسجد کہ اس کا حکم بھی مسجد کی طرح ہے، کیونکہ پیچھے والے لوگوں کے لیے امامت اس میں ہو سکتی اور اگر چھت پر کوئی کھڑے ہو جائے سطح پر نہ تو ان لوگوں کی نماز پڑھنے امام کے پیچھے کیا ہے درست ہے، حتی یصح الاقتداء منہ کہ سطح کے اوپر اگر کوئی کھڑے ہونا تو ان کی اقتداء درست ہے کس کی بمن تحتہ ان لوگوں کے پیچھے جو نیچے کھڑے ہو۔ ولا يبطل الاعتکاف بالصعود الیہ، اسی طرح سے معتکف شخص کا مسئلہ ہے کہ اگر مسجد کی حدود سے نکلے گا نا اس کے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، تو اگر سطح کے اوپر آئے گا نا مسجد کی سطح پر تو اس کا اعتکاف بھی باطل نہیں ہوتا۔ ولا يحل للجنب الوقوف علیہ، اسی طرح سے جنوب کے لیے اس پر وقوف کرنا بھی درست نہیں ہے، کھڑا ہونا یا وہاں پر ٹائم گزارنا یا گزرنا یہ درست نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہ عام مسجد کا حکم بیان کیا نا، اگر ایک ہی مسجد ہونا کی نیچے سے کوئی اور چیز بنائی گئی جیسے مارکیٹوں پر مساجد بنائی جاتی ہے یا مسجد کے اوپر لوگ گھر بناتے ہیں تو پھر وہ مسجد شرعی نہیں ہے، یعنی مسجد اصطلاحی کے حکم میں نہیں ہوگا، وہ بھی قابل تعظیم ہے لیکن مسجد شرعی کے حکم میں نہیں، اس پر گھر بنانا وغیرہ سب کچھ یعنی جیسے اگر کوئی گھر وغیرہ ہو تو وہ درست ہے، وہ اس مسجد سے مستثنا ہے۔ ولا باس بالبول، پیشاب وغیرہ کرنا یا مجامعات کا اس میں کوئی گناہ نہیں، حرج نہیں، فوق بیت اس گھر کے اندر یا اس گھر پر فیہ مسجد جس کے اندر مسجد، مسجد سے مراد اصطلاحی مسجد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے الغرفۃ المخصوصۃ للصلاۃ، کہ گھروں کے اندر جو حکم دیا گیا ہے نا ہمیں کہ مساجد بنایا کرو گھروں کے اندر اور اس کو پاک بھی رکھو مطہر رکھو تاکہ عورتیں اس میں نماز پڑھ سکے یا کوئی اگر نوافل پڑھنا چاہے نا گھر میں مرد حضرات تو ان کے لیے حکم ہے۔
تو یہ حکم اس مسجد کا ہے کہ اگر اوپر کوئی کمرہ ہو یا چھت ہو تو اس کے اوپر اسی چیزیں کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ والمراد مراد اسی مسجد سے وہ مسجد نا کہ ما اعد ما حیئ جو تیار کی گئی ہو للصلاۃ نماز کے لیے، نوافل وغیرہ کے لیے، سر عورتوں کی نماز کے لیے، فی البیت گھر میں، کہ لأنہ لم یأخذ حکم المسجد کہ اس نے مسجد کا حکم نہیں لیا یہاں تک کہ اس کا بیچنا بھی درست ہے۔ وَإِن نُدِبْنَا إِلَيْهِ وَإِن رُغِّبْنَا فِيهِ اگرچہ ہمیں اس کی رغبت دلائی گئی ہے، ہمیں رغبت دی گئی ہے اور ہمیں اس کی طرف حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ ابن ماجہ کی حدیث وغیرہ دوسری کتابوں کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ لوگ گھروں میں کیا کریں، مسجد بنائے۔ وَيُكْرَهُ آگے حکم بیان فرما رہے کہ وَيُكْرَهُ مکروہ ہے أَن يُغْلِقَ کہ بند رکھے باب المسجد مسجد کے دروازے کو، کیونکہ لأنه يشبه المنع من الصلاة کہ یہ مشابہ ہے اس بات کی گویا کہ یہ لوگوں کو منع کر رہے، اور قرآن کریم میں آیا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ اس سے ظالم شخص کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مساجد سے روکے۔ یعنی اس اعتبار سے یہ حکم حرام ہونا چاہیے نا کہ اگر عام مسجد جو کیا ہو شرعی مسجد ہو اس کا دروازہ بند نہیں کرے گا۔ ہاں نماز کے علاوہ اوقات میں اگر چوری وغیرہ کا خطرہ ہو پھر تو بند کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن نماز کے اوقات میں بند کرنا کیا ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ وکیل کسی نے کہا کہ لا بأس به دروازہ بند کرنے کا گناہ نہیں ہے، اذا خیفا جب اندیشہ ہو، خطرہ ہو، خوف ہو، علی متاع المسجد کی مسجد کا سامان چوری ہو جائے گا، فی غیر اوان الصلاۃ نماز کے اوقات کے علاوہ میں، نماز کے اوقات کے علاوہ میں بند کرنے کا کوئی گناہ نہیں، جیسے کہ آج کل ہے کہ نماز کے اوقات کے علاوہ اس کو لوگ تالا لگاتے تاکہ کوئی چوری نہ کرے، بیٹری وغیرہ کوئی چیز۔ ہاں نماز کے اوقات میں چوری کے خطرے سے بند کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے لیے کیا کرے، کوئی سیکورٹی وغیرہ کا انتظام کرے یا خود حفاظت کرے۔ ولا باس اس میں بھی حرج نہیں کہ بأن ينقش یا بأن ينقش المسجد کی مسجد کا نقش و نگار کرے، بالجد گچ کے ساتھ، چھونے کے ساتھ، والتاج تاج لکڑی ساگوان لکڑی کے ذریعے، وماء الذهب یا گولڈن واٹر دے اس کو، سونے کا پانی دے، گولڈن رنگ چڑھائے نا تو اس کا بھی گناہ نہیں ہے۔ وقوله یہ جو فرمائے نا کہ لا بأس یشیر، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے کہ لا انه لا یوجر علیہ کہ اس کا اجر نہیں دیا جائے گا ثواب، لیکنه لا یأثم به یا لا یأثم به گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ وقیل کسی نے کہا کہ ہوا قربۃ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ جہاں مسجد کو کیا کرنا، ڈیکوریٹ کرنا، اس کو حسین بنانا، گولڈن رنگ چڑھانا، اس کو نقش و نگار کرنا، کندہ کرنا اس کے اندر وغیرہ وغیرہ، یہ قربت کا کام ہے کیونکہ اس میں مسجد کی تعظیم ہے۔ وَهَذَا إِذَا فَعَلَ مِن مَالِ نَفْسِهِ جو قربت اس کو حاصل ہوئی نا، ثواب حاصل ہوئی اس صورت میں ہے کہ اپنے مال میں سے لگائے، اپنی جیب کا خرچہ اس پر لگائے۔ اما المتولی ہاں جو متولی جو اس کا منتظم ہے مسجد کا نا، یفعل من مال الوقف وقف کے مال میں سے صرف وہ مال لگائے گا، صرف اس چیز پر مال لگائے گا نا، ما یرجع جو اس بات کی طرف لوٹے، جس سے یہ صرف مقصد کہ لا احکام البناء ہے کہ جس سے مسجد کی عمارت تعمیر بنا ڈھانچہ کیا ہو مضبوط بنے، محکم بنے، دون ما یرجع الی النقش عام چندے کا، عام وقف کا جو مال ہے نا وہ نقش و نگار اور اسی طرح سے ڈیکوریشن پر خرچ نہیں کر سکتا، حتی لو فعل اگر اس نے ایسا کام کیا نا کہ عام چندہ دہندگان کا چندہ اس پر لگایا تو یضمنو اس کا ضامن ہوگا، پیسہ دینا پڑے گا اپنی جیب سے۔ واللہ عالم بالصواب، یہ مسئلہ ہے کہ اگر کیا کرے اپنی جیب سے لگائے اور اپنے پیسوں سے کیا کرے ڈیکوریشن کرے، مسجد کو خوبصورت بنائے، اس کے اندر سنگمرمر لگائے یا اسی طرح سے خوبصورت رنگ اس کو دے یا گولڈن کلر اس کو چڑھائے یا کوئی اور کام ہونا کہ جس سے مسجد کی صرف کیا ہو تحسین و تزیین و تزخرف ہو تو یہ جائز ہوگا۔ ہاں عام چندے سے دینا اور عام وقف کا مال لگانا بدون
اجازت چند دہندگان کی اس سے اجازت نہ لی ہو تو ان کا مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ مال صرف احکام بنا میں لگائے گا کہ اس سے تشیید بنا ہو جائے، عمارت پکی ہو جائے، عمارت بنے۔ آگے نیا مسئلہ ہے باب صلاۃ الوتر، یہ باب ہے صلاۃ وتر کے متعلق کہ نماز وتر کی کیا مسائل ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ یہاں پر تو تین مسئلوں کا عموماً ذکر ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وتر کی کیفیت کے متعلق اختلاف ہے کہ آیا یہ واجب ہے یا سنت ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کی کیا ہے کمیت کے متعلق ہے کہ اس کی کتنی رکعتیں، 3 ہے یا 4 ہے یا 5 ہے یا 1 ہے۔ اور پھر ایک اور مسئلہ کے بیان فرمایا وہ کیا ہے کہ ایک سلام کے ساتھ کیفیت ادا، طریقہ ادا، کہ ایک سلام سے وتر کی 3 رکعتیں پڑھ یا 2 سلاموں کے ساتھ پڑھے۔ پھر قنوت کا مسئلہ ہے کہ قنوت قبل الرکوع پڑھے یا بعد الرکوع پڑھے، اور پھر یہ قنوت جو پڑھے پورا سال پڑھے یا کسی خاص مہینے میں کسی خاص وقت میں پڑھے، تو یہ مسئلہ بیان فرما رہے تفصیل کے ساتھ۔ پہلا مسئلہ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے نا کہ الوتر واجب عند ابی حنیفہ وقال سنت۔ پہلا مسئلہ کیفیت وتر کے متعلق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ وتر واجب ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور اسی طرح سے صاحبین حنفیہ میں سے وہ اس بات کی قائل ہے کہ وتر واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل تو یہ ہے نا کہ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اپنے ابا جان سے نقل کرتے ہیں کہ الوتر حق، پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد ہے الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، کہ وتر واجب ہے۔ حق کا کیا معنی ہے؟ یعنی واجب، کہ اگر کوئی وتر نہیں پڑے گا یہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ تو یہ ایک وعید ہے نا، تو اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت ابو سعید خدری سے کی روایت ہے، جیسے بعد میں بھی آئے گی وہ روایت کہ اگر وتر سے کوئی سو جائے یا بھول جائے نا تو بعد میں اس کی قضا کرے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ حنفیہ کے نزدیک سنتوں کی، نفلوں کی قضا نہیں، ہاں نفل شروع واجب ہو جاتے لیکن ویسے نفل واجب نہیں ہے۔ اور سنت اگر قضا ہو جائے نا سوائے سنت الفجر کی کہ اس کے لیے انتظار کر کے بیٹھے گا، بعد میں قضا کرے گا بعد طلوع شمس، باقیہ سنت جو ہے نا اس کی قضا نہیں ہے۔ تو قضا جب ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب ہے۔ واجب اور فرض کے علاوہ کسی چیز کی کیا ہے قضا نہیں ہے۔ ہاں ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سنتوں کی قضا بھی ہوتی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر خارجہ بن حذافہ کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک اور نماز زیادہ کی ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے کیا ہے، سرخ اونٹ سے بہتر ہے، وہ عشاء اور فجر کے درمیان ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ وتر کی نماز ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے نا جیسے کہ یہاں پر ذکر ہے کہ ان اللہ تعالی زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک اور نماز زیادہ کی ہے جو کہ وتر ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے نا کہ نوافل کے اندر کوئی حصر نہیں، جتنی بھی آپ پڑھ سکے مرضی ہے، اور سنن تو ویسے بھی معلوم ہے۔ تو زیادت تو اس صورت میں ہوگی نا کہ کوئی چیز محصور ہو، غیر محصور پر زیادتی کا تحقق نہیں ہوتا۔ اور محصور چیزیں کیا ہے؟ 5 نمازیں کہ یہ محصور ہے، اور کیا ہے اس کی تعداد معلوم ہے، معدود ہے، تو یہ زیادتی فرض و پری متحقق ہوگی۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مزید علیہ پر جس چیز کی زیادت کی گئی ہے نا وہ کیا ہے؟ واجب ہے، تو واجب کی قبیل میں سے ہے۔ اور حضرت رضی کی روایت سے بھی ہم استدلال کرتے ہیں حنفی حضرات کی فاوتروا یا اہل القرآن فرمایا، اور امر کا صیغہ اس کے اندر استعمال ہے جو کہ وجوب کے لیے کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک دلیل ہماری یہ ہے کہ دیکھیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ وغیرہ نے اس پر مواظبت فرمائی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام جس چیز پر مواظبت فرمائے نا بدون ترک تو اس کی وجوب ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو حنفیہ کی دلائل ہو گئے۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ کیا دلائل ہے کہ وہ فرماتے کہ یہ سنت واجب نہیں ہے۔
ایک دلیل تو ان کی ہے جو یہاں پر حضرت علی سے کی بھی منقول علی رضی کی حدیث ہے کہ الوتر لیس بحتم کصلاتکم المکتوبہ ولکن سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وتر جو ہے نا وہ تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی چیز نہیں ہے، واجب چیز نہیں ہے جیسے کہ فرض نماز ہے، بلکہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تسنین کی ہے، تسنن کیا ہے۔ تسنن کا کیا معنی ہے؟ سنت کے طور پر جاری فرمایا ہے۔ حنفیہ حضرت اس دلیل کا یہ جواب دیتے کہ دیکھے حضرت ہے پر جو سن فرمائے نا اسے سنت والا طریقہ مراد نہیں ہے۔ سن کا معنی یہ ہے کہ شرع تمہارے لیے مشروع فرمایا ہے، تو اس میں فرضیت اور وجوب کی نفی نہیں ہے بلکہ سنت کی طریقے کا بتانا ہے، اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ وتر کا وجوب تو سنت اسی ہوا ہے، قرآن کریم اور قطعی دلیل سے نہیں ہوا۔ آئی مسئلہ تھا ایک بات استدلال کے طور پر پیش کرتے کہ دیکھے نمازوں کی تعداد قرآن کریم میں 5 بتائی گئی ہے اور حدیث میں بھی 5 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ وتر کو فرض قرار دے دینا تو اس سے تو نمازوں کی تعداد 6 ہو جائے گی۔ ہم کہتے کہ حضرت صاحب یہاں پر جو وتر کی ہم کیا کرتے زیادتی کرتے تو اس سے نمازوں کی تعداد نہیں بڑھے گی، کیونکہ وتر ثواب عشاء میں سے ہے، مستقل طور پر شمار نہیں، اس لیے 5 کی جو تعداد ہے نا وہ اپنی جگہ پر باقی رہے گی، اور وہ جو 5 کی تعداد ہے نا عند الحنفیہ فرض ہے، اور یہ جو وتر ہے واجب ہے، واجب اور فرض الگ الگ چیزیں، اور حنفیہ حضرات کے جو شوافی ہے وہ تو فرض واجب میں فرق ہی نہیں کرتے، ان کے نزدیک صرف 2 درجے ہیں احکام کی، یا سنت یا واجب یا فرض، اور عند الحنفیہ 3 درجے ہیں، ایک فرضیت کا درجہ ہے، دوسرا سنت کا، تیسرا درمیان میں وجوب کا درجہ ہے جس کو الدرجۃ المتوسطہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ بیان فرماتے کہ باب صلاۃ الوتر، یہ باب ہے صلاۃ وتر کے متعلق۔ صلاۃ کا لفظ کیا ہے؟ عام ہے، اور وتر کا لفظ خاص ہے، تو یہ اضافت العام الی الخاص کی قبیل سے ہے۔ فرمایا کہ الوتر واجب عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک وتر واجب ہے، اور ایک روایت کے اندر فرض بھی آیا ہے لیکن وہ مؤول وجوب کے ساتھ۔ وقال صاحبین حضرت رسر ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ سنت سنت ہے، یعنی آقت السنن ہے، مضبوط سنت میں سے، سنت ہدا سنت موقد میں سے ہے، اور دلیل دیتے کہ لظہور آثار السنن بھی ہے، کس کے متعلق جو آثار حدیث ثابت ہے نا وہ سنت ہے۔ حیث، اور دوسری دلیل ہے کہ حیث لا یکفر جاحدہ، کہ اس کا جو منکر ہونا وتر کا، اس کا جو جاحد ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، اور فرض کا منکر کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ اور ایک اور وجہ ہے کہ ولا یقام له، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی، اقامت نہیں دی جاتی۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے جب معاذ بن جبل یمن کی طرف بھیجا نا تو اسے فرمایا کہ لقن الناس بالخمس، لوگوں کو 5 نمازوں کی تلقین کرو، اس کے اندر چھٹی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اس بات سے بھی استدلال کرتے کہ دیکھیں حضرت صاحب 5 نماز صرف فرض ہے، کوئی اور نماز نہیں ہے، اور صحابہ حضرات نے ان لوگوں پر انکار فرمایا ہے، نکیر فرمائی ہے جنہوں نے 5 سے زیادہ کی بات کی ہے۔ امام ابو حنیفہ دلیل بھی دیتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل قول علیہ السلام نبی السلام کے قول کہ ان اللہ تعالی زادکم صلاۃ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ایک نماز زیادہ کی ہے۔ تو زیادہ کرنے کا کیا معنی کہ مسجد علیہ پر زیادتی ہوئی ہے کہ مسجد علیہ مقصور ہے، وہ فرائض ہے، علاوہ وہی الوتر و وتر کی نماز ہے۔ فصلوها، اس وتر کی نماز کو پڑھو ما بین العشاء الى طلوع الفجر، عشاء اور طلوع فجر کے درمیان کے وقت میں۔ امر ہے وہ للوجوب ہے، اور امر وجوب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے کہا نا کہ یہ سنت یہ صحیح نہیں کیونکہ ولہذا وجب القضاء بالاجماع، اسی لیے تو بالاجماع اس کی قضا واجب ہے۔ ائمہ ثلاثہ تو اسی بھی سنتوں کی قضا کی قیل عند الحنفیہ بھی اور عند الصاحبین بھی اس کی قضا ہے۔ امام سے کہہ رہے تھے کہ قضا کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واجب سنتوں کی قضا عند الحنفیہ نہیں ہے۔
اور صاحبین نے یا ائمہ ثلاثہ نے جو فرمایا نا کہ وَإِنَّمَا لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ کہ اس کا جاحد کافر نہیں ہوتا، تو اس کا جواب ہمیں دیتے کہ دیکھے دو چیزیں ہیں کہ فرض دلیل قطعی سے ثابت ہے کہ وہ کیا ہو، قطعی ثبوت بھی ہو، قطعی دلالہ بھی ہو. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ وجوب ایک ایسی دلیل سے ثابت ہوتا ہے نا کہ جو کیا ہو، ظنی ثبوت ہو. تو ظنی ثبوت چیز کا اگر کوئی انکار کرے نا تو وہ کافر نہیں ہوتا. تو اس میں کون سی بات ہے، اس سے تو اس کی سنیت ثابت نہیں ہوتی. وَإِنَّمَا لَا يُكَفَّرُ جَاحِدُهُ، ہاں اس کا جو جاحد کافر نہیں سمجھاتا تو اس کا اکفار نہیں کیا جاتا. لا يُكَفَّرُ یا لا يُكْفَرُ من باب افعال زیادہ کہنا صحیح ہے، کیونکہ اکفار الملحدین کے الفاظ آئے ہیں. تکفیر کا لفظ کفارے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا جو جاحد کافر نہیں سمجھا جاتا، لِأَنَّ وُجُوبَهُ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، قطعی دلیل سے ثابت نہیں، اس کے اندر ظن ہے. وَهُوَ الْمَعْنِيُّ اسی کا یہی معنی ہے، وَهُوَ الْمَعْنِيُّ یعنی وَهُوَ الْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ اس روایت میں جو حضرت ابو حنیفہ سے مروی ہے. وَهُوَ الْمَعْنِيُّ یعنی وَهُوَ المقصود وَهُوَ المراد بما یعنی بالروایت التي رویت یا روی عنہ جو ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ انہ سنت کہ یہ وتر کیا ہے، سنت قریبہ الی الواجب یعنی واجب ہے. اور پھر آپ لوگوں نے کہا یہ حضرات ثلاثہ اور اسی طرح سے ہمارے صاحبین کہ یہ جو وتر ہے نا اس کے لیے اذان مستقل طور پر نہیں دی جاتی اور اقامت نہیں پڑھی جاتی اس کے لیے. تو اس وجہ سے نہیں کہ یہ کیا ہے واجب نہیں سنت ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ وَهُوَ يُؤَدَّى فِي وقت العشاء یہ عشاء کے وقت میں ادا کی جاتی ہے اور توابع العشاء میں سے ہے. تو فَاقْتُفِيَ بِآذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ اذان عشاء اور اقامت عشاء سے اس کی کفایت کر دی گئی، اس کے لیے کافی سمجھی گئی. ایک مسئلہ تو بیان ہو گیا کیفیت کا. دوسرا مسئلہ کس کا ہے، الوتر ثلاث رکعات لا يفصل بینہن بسلام. الوتر ثلاث رکعات یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ وتر کی 3 رکعتیں ہیں یا کتنی رکعتیں ہیں. تو اس کے متعلق ائمہ ثلاثہ حضرات کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ حضرات نے 1 سے لے کر 13 تک کا قول کیا ہے کہ 1 رکعت پڑھے یا 3 پڑھے یا 5 پڑھے، 7 وغیرہ کے اقوال 13 تک ہے. اور عند الحنفیہ صرف 3 رکعت ہے، اس سے زیادہ کوئی اور رکعت نہیں ہے اور نہ اس سے کم ہے. 1 رکعت تو صحیح نہیں کیونکہ حدیث میں 1 رکعت سے منع فرمایا گیا ہے. اب یہاں پر جو اختلاف ہے نا وہ ان حدیث کی وجہ سے یہ اختلاف آیا ہے نا کہ ایثار اللیل کا جو لفظ ہے نا ایثار اللیل اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی اس کا صرف وتر پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ ایثار سے مراد وتر ہے، جیسے کہ اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث بواحدہ بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرہ بثلاث عشرہ بخمس عشرہ بسبع عشرہ رکعتن کے الفاظ آئے ہیں. دوسرا معنی ایثار کا ہے صلاۃ اللیل یعنی پوری نماز مراد ہے، چاہے وہ تہجد ہو اور اس کے ساتھ وتر ہو یا نہ ہو یا اس کے ساتھ وتر بھی ہو. تو وتر کے ایثار کے 2 معنی ہو. اوتر کے جو لفظ ہے نا ایک اس کا وتر والا معنی ہے اور دوسرا معنی کیا ہے صلاۃ اللیل کا. تو اب روایت کے اندر تطبیق کس طرح کی جائے اور اسی طرح سے ائمہ ثلاثہ کو کیا جواب دیا جائے، تو اس کے لیے علماء حضرات نے توجیہ اور تطبیق بیان فرمائی ہے کہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی زندگی کا عام معمول یہ تھا کہ دیکھیں آپ علیہ السلام صلاۃ اللیل کا جب افتتاح کرتے تھے نا تو شروع میں رکعتین خفیفتین پڑھتے تھے جس کو کہتے ہیں مبادی التہجد، تہجد کی مبادی اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد نبی علیہ السلام 8 رکعتیں پڑھتے تھے، طویل پڑھتے تھے، جیسے کہ عائشہ بی بی سے مروی ہے کہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے نا لا تسأل عن حسنہن وطولہن کہ وہ بہت ہی حسین اور طویل رکعتیں تھی. یہ جو ہے 8 رکعتیں نا نبی علیہ السلام کی اصل تہجد والی نماز تھی. تو کتنی رکعتیں ہو گئی، صلاۃ رکعتین خفیفتین 2 اور پھر یہ 8 رکعتیں ملاؤ 10 رکعتیں ہو گئی. اور پھر نبی علیہ السلام 3 رکعتیں وتر کی پڑھتے تھے، تو یہ ملاؤ 10 کے ساتھ 13 بن گئی.
اور پھر نبی علیہ السلام اس کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، جس کو کہا جاتا ہے توابع الوتر یا تابع الوتر، تو اس سے کیا بن جاتے ہیں 15 رکعتیں بن جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو جیسے معلوم ہے حدیث میں آیا ہے نا کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام سنت فجر پڑھتے تھے 2 رکعتیں، تو یہ 2 رکعتیں ساتھ ملاؤ تو کل 17 رکعتیں بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام ذرا اضطجاع علی الایمن کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے ان رکعتوں کو مختلف انداز میں بیان کیا، اسی طرح عشاء کی روایت بھی آئی ہے کہ کسی جگہ پر اوتر ب17 رکعتن کا لفظ استعمال کیا، اور بعض نے کیا کر دیا سنت فجر اس سے نکال کر کتنی رکعتیں بن جاتی 15، تو ان حضرات نے کہا کہ اوتر ب15 رکعتن، اور بعض حضرات نے تو سنت فجر بھی نکالی 15 رہ گئی، اور اسی طرح سے رکعتین خفیفتین مبادی التہجد کو بھی نکال دیا، تو انہوں نے کیا کر دیا سنت فجر کو شمار کرتے ہوئے تہجد اور وتر کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اوتر ب13 رکعتن 13 رکعتیں پڑھی۔ اور بعض حضرات نے یہ کیا نا کہ رکعتین خفیفتین بھی نکال دی، اور اسی طرح سے وتر کے بعد جو نوافل ہے نا توابع الوتر اس کو بھی نکال دی، اور اسی طرح سے سنت فجر کو بھی نکال دیا، 6 رکعتیں نکل گئی، تو اس کے بعد کتنی رہ گئی 6 رکعتیں جب آپ نکالے 17 سے 11 رکعتیں بنتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اوتر ب11 رکعتن۔ اور ایسا اس طرح منقول بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 11 رکعت سے نہ کم پڑھی نہ زیادہ، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اور پھر ایسا سے ایک روایت منقول ہے جس میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ پیغمبر علیہ السلام کا جسم مبارک جب بھاری ہو گیا نا کہ فلما بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلما تبدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ طحاوی شریف کی روایت میں ہے کہ وَأَخَذَ اللَّحْمَ، کہ اخذ اللحم کا معنی یہ نہیں کہ موٹے ہو گئے، معنی کہ بھاری ہو گیا اس کا بدن، تو آپ علیہ السلام نے اس وقت تہجد کی رکعتوں کو کم کر کے 6 رکعتیں پڑھنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ 3 رکعت وتر کی ملاتے تھے، تو 6 اور 3 مل کر کتنی رکعتیں بن جاتی ہیں 9 رکعتیں۔ تو اس لیے بعض حضرات نے اس زمانے کے عمل کو روایت کیا اور کہا کہ اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب9 رکعات، کہ وتر کی رکعتیں 9 پڑھی۔ اور بعض اوقات آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی اس سے بھی تہجد کم کرتے تھے، 6 رکعت کے بجائے کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ صرف 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ 3 رکعت وتر کی مل جاتی تھی تو 7 بن جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ روی حضرات کہتے ہیں کہ اوتر ب7، کہ 7 رکعتیں آپ نے پڑھی ہے۔ اور شروع میں ہم نے بتا دیا نا کہ ایثار کا لفظ 2 معنوں پر استعمال ہوتا ہے، ایک اس سے مراد صلاۃ اللیل اور دوسری سے کیا مراد وتر کی نماز۔ تو جن روایت کے اندر خمس کا لفظ ہے کہ اوتر ب5، تو پھر اس کے اندر کیا معنی بنے گا؟ تو پھر ان روایت کا معنی یہ بنتا ہے نا کہ رسول اللہ علیہ السلام کبھی کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے، صرف وتر پڑھتے تھے اور تابع الوتر پڑھتے تھے، تو اسی کو راویوں نے نقل کیا اور کہا کہ اوتر ب5۔ اور بعض جگہ پر اوتر ب3 کا لفظ کہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ صرف وتر 3 رکعتیں پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ آگے نہ بعد میں۔ اور بعض روایت میں اوتر ب1 کا لفظ جو ہے نا کہ اوتر ب1، اس سے ائمہ شافعی وغیرہ اپنے لیے استدلال کرتے ہیں کہ 1 رکعت سے لے کر 7 تک پڑھ سکتے ہیں، تو 1 رکعت بھی جائز ہے۔ ہم کہتے کہ نہیں، اوتر ب1 کا یہ معنی نہیں کہ 1 رکعت پڑھی، 1 رکعت کا تو منع آیا ہے حدیث کے اندر، اس کا معنی یہ ہے نا کہ 2 رکعتوں کے ساتھ 1 رکعت ملاتے تھے تو طاق بنا دیتے۔ اوتر کا یہ معنی نہیں کہ 1 رکعت پڑھتے تھے، اوتر کا معنی ہے کہ وتر طاق بناتے تھے، اوتر ایثار کے معنی میں ہے نا طاق بنانے کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم کہیں نا تو تمام روایت کے اندر تصدیق ہو جاتی ہے۔ ائمہ ثلاثہ حضرات نے جو 1 سے لے کر نا 7 رکعت تک یا 13 رکعت تک یا بعض روایت میں 11 رکعت کا قول بھی کیا ہے نا، تو پہلے تو ہم نے یہ جواب دے دیا نا کہ آپ لوگوں کا ان تمام رکعتوں کا وتر پر محمول کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو اوتر ب7 کہا یا ب5 کہا یا ب1 کہا یا ب3 کہا، اسی طرح سے ب9 کہا یا ب11 کہا،
تو حضرت سے بھی اس سے وطر مراد نہیں، کیونکہ اس سے دو معنی نکلتے ہیں، ایک صلاۃ وطر والا معنی اور ایک معنی صرف وطر والا معنی بھی بن جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوری یہ وطر کی رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، 3 رکعتیں صرف اس میں وطر کی ہوتی تھی، باقیہ جو ہے تہجد کی ہوتی تھی۔ ایک تو یہ جواب ان کو ہو گیا۔ دوسرا جواب ہم یہ دیتے کہ حضرت سے اب آپ لوگوں نے جو کہا نا کہ 3 سے لے کر یا 1 سے لے کر 7 تک وطر پڑھ سکتے، تو ہم ان کو یہ کہیں گے کہ پھر تو روایت میں 17 تک کے الفاظ بھی آئے ہیں نا، تو 17 کیوں نہیں پڑھتے، 13 کیوں نہیں پڑھتے یا 15 کیوں نہیں پڑھتے؟ جب آپ لوگ ان روایات کو چھوڑ دیتے ہیں نا، تو الزامی طور پر ہم بھی آپ کو یہ جواب دیں گے نا کہ 17 رکعات کے متعلق یا 15 کے متعلق آپ جو جواب ہمیں دیتے ہیں نا، اسی طرح جواب ہم آپ کو 7، 9 یا 11 اور 5 کے متعلق بھی دیں گے کہ اس سے وہ نماز مراد نہیں ہے۔ تو بعض روایت کا لینا، بعض کا چھوڑنا تو کیا ہے، تو صحیح نہیں بنتا۔ اس لیے درست بات یہی ہے کہ اس سے 3 رکعت والی نماز وطر کی مراد ہے، باقیہ تہجد پر محمول ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت سے اب صحابہ کی بھی وطر کے متعلق بات آئی ہے نا، اسی طرح سے دوسرے حضرات سے بھی آئی ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو روایت آئی ہے نا، ہم اس کو ترجیح دے دیں گے۔ وجہ یہ ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اعلم بصلاۃ الرسول واعلم باحوال الرسول تھی، یعنی سب سے زیادہ پہچاننے والی تھی نماز کے متعلق بھی، حالات کے متعلق بھی، تو اس لیے اس کی روایت کو ہم کیا دیں گے، ترجیح دیں گے۔ دوسری جو روایات ہے نا، اس کو ہم کیا کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت یہ ہے نا کہ تمہاری وطر کی جو نماز ہے نا، رات کی وطر یہ دن کی وطر کی طرح ہے، تو دن کی وطر کی نماز سے کیا مراد ہے، مغرب کی نماز ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وطر کی صرف 3 رکعتیں ہیں کہ جس کو مشابہت دی گئی ہے نماز مغرب کے ساتھ۔ ائمہ ثلاثہ ہمارے خلاف کی دلیل دینا چاہتے کہ حضرت صاحب آپ نے کہا کہ مغرب کی نماز کی طرح، حالانکہ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مغرب کی نماز کے ساتھ مشابہت مت اختیار کرو، یعنی اس کی طرح 3 رکعتیں نہ پڑھو۔ تو ہم اس کے جواب دیتے ہیں نا کہ لا تشبہوا بصلاۃ المغرب کے جو الفاظ آئے ہیں نا، اس کا یہ معنی نہیں کہ 3 رکعتیں اسی طرح نہ پڑھو، معنی اس کا یہ ہے نا کہ صرف نماز مغرب کی طرح 3 رکعتیں وطر پر اکتفا نہ کرو، بلکہ اس سے کچھ پہلے اور کچھ بعد میں نوافل وغیرہ ساتھ ملاؤ، تہجد پڑھو، صرف کیا کرو، وطر پر اکتفا نہ کرو۔ اور اس طرح سے آپ کو معلوم ہے نا کہ جمہور صحابہ، بڑے بڑے صحابہ اور صحابہ کی بڑی جماعت، وہ اس بات کے قائل ہے نا کہ وطر 3 رکعتیں اور وہ بھی 1 سلام کے ساتھ، اس کے اندر 2 سلام نہیں ہے۔ قال فرمایا کہ الوتر ثلاث، دوسرا مسئلہ ہے کمیت کے متعلق کہ وطر 3 رکعات، 3 رکعات۔ تیسرا مسئلہ کے ساتھ ملا ہے کہ لا یفصل بینہن بسلام، کہ 2 اور 1 آخری رکعت میں فصل کر کے سلام نہیں کرے گا، لا یفصل بینہن، کہ وطر کی 3 رکعتوں میں فصل نہیں کرے گا بسلام، سلام کے ذریعے۔ یعنی ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں، یہ طریقہ ادا میں اختلافی تیسرا مسئلہ ہے۔ ائمہ ثلاثہ فرماتے کہ وطر کی اگر 3 رکعتیں ہونا تو 2 رکعتیں الگ سلام سے پڑھے اور پھر تیسری رکعت الگ سلام سے پڑھے۔ ہماری دلیل کیا ہے کہ لما روت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہ علیہ السلام کان یوتر بثلاث، کہ وطر 3 رکعتیں پڑھتے تھے اور اس کے اندر فصل بالسلام نہیں کرتے تھے۔ وحکا الحسن، اور حسن رحمت اللہ علیہ نے، یعنی حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے، کیا نقل کیا ہے، اجماع المسلمین، مسلمان لوگوں کا اجماع علی الصلاۃ، 3 رکعات پر، اور 3 رکعت بھی کس طرح ہو کہ بدون السلام، بدون الفصل ہو۔ وهذا احد اقوال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال میں سے قول بھی یہ ہے۔ وفی قول، دوسرا قول اس کا یہ ہے کہ یوتر بتسلیمتین، 2 سلاموں کے ساتھ کیا کرے، وطر پڑھے۔ وهو قول مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ والحجۃ علیہما ما رویناہ، ان دونوں کے خلاف حضرت عائشہ کی دلیل ہم نے بطور حجت کی نقل کی کہ آپ لوگوں کا یہ قول کرنا کہ فصل بالسلام کرے تو یہ درست نہیں ہے۔
اور دو سلاموں کے ساتھ وطر کا پڑھنا نا یہ جو ہے صحیح روایت سے ثابت بھی نہیں ہے، اور ایک بات یہ ہے نا کہ اگر دو سلاموں کا ذکر ہوتا تو اتنے سارے صحابہ اس سے واقف ہو جاتے، کیونکہ دو سلاموں کے ساتھ وطر کا پڑھنا یہ تو ایک غیر معمولی عمل ہے نا، کیا ہے بہت ہی بڑا عمل ہے، تو اس سے صحابہ کیوں واقف نہیں ہوئے؟ اکثر عام صحابہ کا یہی قول ہے کہ مغرب کی نماز کی طرح وطر ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ہاں صرف صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر سے جو تھے نا وہ صرف اس کے قائل ہے کہ 2 رکعتوں کو سلام کے ساتھ پھر اس کے بعد تیسری رکعت کو بھی سلام کے ساتھ ادا کرے، تو 3 رکعتوں کے اندر وہ 2 سلاموں کی کیا ہے قائل ہے، اور اس عمل کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے، لیکن تحقیق سے معلوم یہ ہوتا ہے نا کہ حضرت نبی علیہ السلام کے عمل کو دیکھا نہیں تھا، بلکہ عبداللہ بن عمر صاحب نے یہ اپنے اجتہاد سے فرمایا تھا، کیونکہ دوسری جگہوں پر نبی علیہ السلام کے ارشادات میں آیا ہے نا کہ وطر جو ہے نا وہ 3 رکعتیں اور ایک سلام کے ساتھ پڑھے، اگر اکیلے پڑھے گا نا تو یہ وتیرہ ہو جائے گا، متیرہ ہو جائے گا، جس سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور عبداللہ سے اپنے حدیث سے جو استدلال کیا نا کہ وطر کے اندر فصل کرے بسلامین، تو اصل میں اس نے ایک حدیث کو دیکھا تھا نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الوتر رکعۃ من آخر اللیل، تو اس نے سمجھا شاید یہ الگ رکعتیں، صحیح معنی نہیں، معنی یہ بنتے نا کہ الوتر رکعۃ مضمومۃ الی الاثنین یا الی الاثنتین، کہ وتر کی جو تیسری رکعت ہے نا یہ پہلی 2 رکعتوں کے ساتھ مضموم ہو جائے گی بدون الفصل بالسلام، کہ سلام کے ذریعے فصل کیا جائے گا۔ اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بدون الفصل جو ہے روایت نقل کی ہے نا، تو اس لیے اس کی روایت کو زیادہ ترجیح دیا جائے گا، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی نماز کا مسلسل مشاہدہ کرتی رہی ہے، اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی نبی علیہ السلام کی نماز کا مشاہدہ فرمایا ہے، تو اس لیے ابن عباس صاحب اور عائشہ رضی کی حدیثوں کو ترجیح دیا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ کی بیان فرما رہے کہ وَيَقْنُتُ فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، کہ یہ جو دعائی قنوت والا کلمہ پڑھتا ہے نا کہ اللہم انا نستعینک عند الحنفیہ، تو یہ تیسری رکعت میں پڑھے گا، قبل الرکوع پڑھے گا کہ رکوع سے پہلے پڑھے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے فرماتے کہ بعدہ، یہ قنوت اگر پڑھے گا نا تو بعد میں پڑھے گا، یعنی بعد الرکوع پڑھے گا، لما رویہ، اس لیے کہ روایت کی گئی ہے کہ انہ علیہ السلام قنت فی آخر الوتر، وتر کے آخر میں نبی علیہ السلام نے قنوت پڑھی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ نے جو استدلال کیا کہ قنت فی آخر الوتر، اس کے اندر اجمال آخر الوتر سے کیا مراد ہے؟ آخر رکعت مراد ہے، آخر الرکعت الاخیرہ مراد ہے، یا بعد الرکوع والی حالت مراد ہے؟ اور استدلال کرتے کہ جب آخر وتر فرمائے نا وہ بعد الرکوع، یہ رکوع کی بات ہے، ہم کہتے کہ نہیں، ولنا ما رویہ، ہمارے لیے وہ روایت مستدل ہے انہ علیہ السلام قنت قبل الرکوع، یہاں پر قبل الرکوع کی صراحت موجود ہے، اور آپ کی روایت میں کیا ہے؟ اجمال ہے، اجمال سے صراحت کیا ہے؟ اولا ہے۔ وما زاد علی نصف الشیء آخر، اور جو چیز آدھی سے زیادہ ہو جائے نا اس کو لوگ آخر کہتے، تو آخر سے کیا مراد ہے؟ قبل الرکوع مراد، یہ مراد نہیں کہ بعد الرکوع پڑھے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے قنوت وتر کے متعلق کہ وَيَقْنُتُ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ عند الحنفیہ، پورے سال قنوت پڑھے گا، وتر والی جو دعا ہے نا وہ پڑھے گا، خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اس میں اختلاف کرتے ہیں فی غیر النصف الاخیر من رمضان، کہ رمضان کے نصف اخیر کے علاوہ، یعنی 15 دن جو اخیر کے ہیں نا، شروع 15 میں نہ پڑھے، اور کیا کرے؟ رمضان کے صرف آخری 15 دنوں میں پڑھے، لقولہ علیہ السلام، انہیں نبی السلام کی اس قول سے استدلال کرتے کہ للحسن ابن علی، حسن ابن علی صاحب سے نبی السلام نے فرمایا تھا حین علمہ، جس وقت سکھایا اس نے دعا القنوت، دعائی قنوت، کہ اجعل ھذا فی وترک، کہ وتر میں کیا کر دے آپ اس کو جاری فرمائیے، ہمارا استدلال ہے کہ اجعل ھذا فی وترک من غیر فصل، کے اندر فصل نہیں۔ یا پر تو صاحب ہدایہ نے مختصر لایا، اصل میں یہ مسئلے 2 ہیں نا وہ بیان ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں
حنفیہ کے نزدیک پورے سال جو ہے نا وتر کے اندر قنوت کی دعا پڑھے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ صرف رمضان میں واجب ہے، رمضان کے علاوہ اختیار ہے۔ امام شافعی رحم اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ رمضان کے نصف اخیر میں شروع 15 دنوں میں نہ پڑھے، ہاں آخری 15 دنوں میں پڑھے، باقیہ دنوں میں واجب نہیں ہے، مشروع ضرور ہے، اگر پڑھنا چاہے جائز ہے۔ امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کے استدلال جو ہے نا نبی حضرت علی رضی کے ایک اثر سے ہے، وہ یہ ہے کہ انہ کان لا یقنط الا فی النصف الاخر من رمضان، کہ رمضان کے نصف آخر میں نبی علیہ السلام وتر پڑھتے تھے۔ حنفی حضرات کی دلیل کیا ہے؟ حسن بن علی سے کی حدیث ہے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، اور اس کی فصل نہیں ہے کہ وہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اور یہ تخصیص بھی نہیں ہے کہ وہ پورے سال ہو یا پورے سال نہ ہو۔ اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ثابت ہے کہ قنوت جو ہے نا یہ تمام سال کے اندر کیا ہے؟ مشروع ہے، تمام سال پڑے گا۔ اور حضرت علی رضی کی حدیث سے تم لوگوں نے جو استدلال کیا نا کہ نصف اخیر میں صرف پڑھے، جیسے کہ کیا ہے شافعی اور امام احمد بن حنبل سے کا مذہب ہے، امام مالک سے کا مذہب کہ صرف رمضان میں پڑھے، پورے سال میں نہ پڑھے، اگر پڑھے جائز الگ بات ہے، لیکن افضل اور وجوب کی بات ہے۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ علی رضی کا یہ اپنا اجتہاد ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ حضرت علی صاحب نے جو فرمایا نا کہ وَيَقْنُتُ جو فرما دیتے، تو قنوت سے مراد یہ دعائے قنوت مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے قیام طویل مراد ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حنفیہ کے نزدیک وتر کب پڑھے اور دوسرے مذاہب کے ہاں کب پڑھے، تو فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر قبل الرکوع ہے، رکوع سے پہلے پڑھے۔ یہی مذہب جو ہے عبداللہ بن مبارک اور سفیان ثوری کا بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل سے کا مذہب ہے کہ قنوت جو ہے نا بعد الرکوع پڑھے، بعد الرکوع پڑھے، رکوع کے بعد پڑھے، اور دلیل حضرت علی رضی کے اثر سے ہے۔ اور حنفیہ کا استدلال اس مسئلے میں کس سے ہے؟ وہ استدلال لیتے ہیں ابی بن کعب کی حدیث سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبل الرکوع قنوت پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود صاحب اور اس کے جو اصحاب علماء اور اسی طرح سے اس کے جو کیا ہے تلامذہ ہیں، ان سے ثابت ہے کہ قنوت بعد الرکوع تھا، اور اسی طرح سے تعامل صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ تو فرمایا کہ لقول علیہ السلام للحسن بن علی، ہمارا استدلال ہے کہ حین علمہ دعاء القنوت اجعل هذا فی وترک من غیر فصل، اس میں قبل الرکوع یا بعد الرکوع، اور اسی طرح سے کل السنہ یا صرف نصف رمضان کی کوئی قید نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ، وتر کی ہر رکعت میں پڑھے گا فاتحۃ الکتاب بھی پڑھے گا، الحمد شریف و سورۃ بھی پڑھے گا، کیونکہ عام نماز کی طرح ہے۔ تو اسی طرح حکم ہوگا کہ لقوله تعالی، اللہ کا فرمان ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو کچھ تمہیں میسر ہو جائے نا بس اسی کو پڑھو۔ وَإِنْ أَرَادَ أَن يَقْنُتَ، آگے فرمایا کہ جب یہ ارادہ کرے نا کہ قنوت کی دعا پڑھے تو کبر تکبیر پڑھے گا، کیونکہ لأن الحالۃ قد اختلفت، یا قد اختلفت، کہ اب حالت بدل گئی کہ دوسری چیز میں انتقال فرما رہا ہے، اور اس کے لیے کیا ہے؟ تکبیر مشروع ہے۔ ورفع یدیہ، اس کے ساتھ ہاتھ بھی اٹھائے، وقنت، اور پھر کیا پڑھے؟ قنوت کی دعا پڑھے، اور ہاتھ کیوں اٹھائے؟ کیونکہ لقول علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام سے مروی ہے لا ترفع الایدی الا فی 7 مواطن، کہ 7 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہاتھوں کو اٹھانا مشروع نہیں ہے۔ وذکر منها یا وذکر منها القنوت، ان 7 جگہوں میں سے قنوت کو بھی ذکر کیا کہ لا ترفع الایدی الا فی بقعۃ الصمعج، تو ان میں سے کیا ہے؟ قنوت بھی ہے۔ ولا یقنت فی صلاۃ غیرها، آگے فرمایا نا کہ یہ جو قنوت کی دعا ہے یا اللہم اهدنی فیمن ہدیت والا جو کلمہ ہے، یہ صرف ہمارے نزدیک وتر کے اندر مشروع ہے، کسی اور نماز کے اندر مشروع نہیں ہے۔ ولا يقنط في صلاة غيرها، وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں نہیں پڑھے گا، خلافا للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی اس میں اختلاف فرماتے ہیں فی الفجر، فجر کی نماز میں، وہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں بھی پڑھے، کیونکہ لما روی کی روایت کی گئی ہے، یا لما روا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود سے نے روایت کی ہے کہ انہ علیہ السلام قنت فی صلاة الفجر شہرا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز میں قنوت پڑھی
پڑھی ہے ثم ترکہ پھر چھوڑ دیا تھا. تو چھوڑ دیا تھا کہ کیا معنی ہے؟ امام مالک نے اس پر استدلال کیا کہ ایک مہینے تھا کہ بس صرف رمضان میں ہے، اور امام شافعی نے اس پر استدلال کیا کہ صبح کی نماز میں ہے اور صبح کی نماز میں کیا کرے پڑھے. اور صحیح بات یہ ہے نا کہ صحیح استدلال ان حضرات کا کہ ہمیشہ پورے سال کیا کرے قنوت پڑھے گا صبح کی نماز میں. لیکن ہم حضرات اس کا یہ جواب دیتے کہ دیکھیں حنفیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو فرمایا نا کہ قنت فی صلاۃ الفجر شہرا، اس سے دعائی قنوت مراد نہیں ہے، اس سے قنوت نازلہ مراد ہے. اس سے قنوت نازلہ، قنوت حادثہ، قنوت نائبہ، قنوت حادثہ، قنوت نائبہ اور اس طرح سے قنوت کارثہ، قنوت واقعہ مراد ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی حادثہ، کوئی کعابہ، کوئی کارثہ یا کوئی واقعہ خوف اور دشمن کے متعلق کچھ درپیش ہونا، تو اس وقت تمام نمازوں کے اندر یہ مشروع ہے کہ وہ کیا پڑھے؟ قنوت نازلہ پڑھے. تو اس سے اللہم نستعینک کا وغیرہ والا کلمہ مراد نہیں جو حنفیہ حضرت کیا کرتے ہیں واجب سمجھتے ہیں وتر کے اندر. لہٰذا اس سے آپ لوگوں کا استدلال تام نہیں ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مہینے تک پڑھا تھا اور پھر بعد میں چھوڑ دیا تھا ایک آیت کے نازل ہونے کی وجہ سے کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم. آگے فرمائے کہ فَإِنْ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، یعنی فَإِنْ قَنَتَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ الْمَسْلَكُ، کہ اگر کوئی امام ہو شافعی المسلک ہو اور وہ صبح کی نماز میں قنوت پڑھنا چاہے شروع کرے تو یسکت من خلفہ، یعنی یسکت المقتدی حنفی المسلک، وہ مقتدی جو حنفی المسلک ہو نا وہ اس کے پیچھے چھپ کے رہے گا، خاموش کھڑا رہے گا، کچھ بھی نہیں پڑھے گا. عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ طرف ان کے مذہب کے مطابق. وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں یتبعہ یا یتبعہ، کہ اس کی کیا کرے؟ اتباع کرے. اتباع کا کیا معنی؟ وہ تو کیا کرتے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ اس کے اتباع میں کیا پڑھے؟ آمین آمین پڑھے. یتبعہ منا یعنی یؤمنو، کہ لأنه تبع یا تبع یا تابع لامامہ، کہ اگر شیخ حنفی المسلک ہے لیکن اب تو امام کا تابع ہے تو متابعت تمام افعال میں کرے گا. والقنوت فی الفجر مجتہد فیہ، یہ جو قنوت فی الفجر والا مسئلہ ہے نا یہ کیا ہے؟ ایک مجتہد فیہ مسئلہ ہے، ایک مختلف فیہ مسئلہ ہے. لہذا اس میں کیا ہے؟ فقہا کی مختلف عبارات آئی ہے. بعض نے کہا کہ فجر میں پڑھے قبل الرکوع، بعض میں کہا کہ بعد الرکوع پڑھے. لیکن صحیح بات یہ ہے نا کہ یہ بعد الرکوع ہے، اور کیا کرے اگر شوافی حضرت اس کو پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے اس کا پڑھنا درست نہیں ہے. ولہما، شیخیں طرف فرماتے کہ نہیں مقتدی حنفی المسلک جو ہے نا آمین بھی نہیں کہے گا اور پڑھے گا بھی نہیں، کہ انہ منسوخ، کہ پورے سال کے لیے قنوت نازلہ پڑھنا اور ہمیشہ پڑھنا ہے، تمام نماز میں صبح کی نماز میں منسوخ ہے. ولا متابعت فیہ، اور منسوخ چیز کے اندر متابعت نہیں ہوتی. ہاں کبھی کبھی اندیشے کے وقت ان چیزوں کا پڑھنا درست ہے، کسی بھی نماز میں پڑھ سکتے لیکن عموماً صبح کی نماز میں پڑھتے. ثم قیل، پھر کسی نے یہ کہا ہے ایک مذہب حنفیہ میں سے یہ ہے نا کہ اگر وہ کیا پڑھے قنوت نازلہ کے لیے چلے جائے یا پڑھنا شروع کرے تو یقف قائما، کھڑا رہے گا، لیتابعہ فیما تجب متابعتہ، تاکہ بقدر الامکان اس کی متابعت کرے، پیروی کرے، تابعداری کرے اس چیز میں جس کی متابعت کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے. انہیں اگر امام نے قومی کو طویل کیا ہونا اور وہ کیا پڑھے قنوت نازلہ پڑھے تو اس کے ساتھ کیا ہو جائے؟ کھڑا رہے تاکہ کھڑے ہونے کی مطابقت ادا ہو جائے. وکیل کس نے فرمایا کہ نہیں، جب شافعی المسلک امام قومی میں کھڑا ہے قنوت نازلہ پڑھ رہے تو یقعد، یہ بیٹھ جائے، تحقیقا یا تحقیقا للمخالفت، تاکہ اس کی مخالفت ثابت کرے کہ میں آپ کی اتباع اس چیز میں نہیں کرتا. کیونکہ اگر یہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا ساکت نہ تو لأن الساکت شریک الداعی، کہ ساکت جو ہوتا ہے نا کسی کے حکم پر ساکت رہنا یہ داعی کے ساتھ شریک ہوتا ہے. لیکن اس مسئلے میں غلو ہوا ہے، بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ ہمارا حنفی المسلک مقتدی ساکت کھڑا رہے گا. والاول اظہر، پہلی روایت میں نا وہ زیادہ ظاہر ہے. وہ کیا ہے کہ امام سے پہلے کیا کرے؟ سلام پھیرے، کیونکہ امام جو کسی اور کام میں لگ گیا ہے. لیکن صحیح بات ہے نا کہ امام کی انتظار کرے. وَدَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ،
مسالے نے یہ بھی بتا دیا، اس مسئلے نے دلالت کی اور یہ بتا دیا علی جواز الاقتداء بالشفعیت کہ اقتداء جائز شافعی حضرت کی بالشفعیہ کی بجائے کیا کہنا چاہیے کہ یہ دلت المسألة على جواز الاقتداء یا على جواز المتابعة بالشافعیت یا بالشافعیت یا بالشوافع پڑے وعلا، اور اس مسئلے پر بھی اس مسئلے نے کیا کر دیا دلالت کر دیا المتابعت کہ متابعت کرے فی قراءۃ القنوت فی الوتر کہ وتر کی اگر قنوت پڑھ رہا ہونا تو اس میں متابعت کرے۔ وَإِذَا عَلِمَ الْمُقْتَدِي اگر مقتدی کو پتہ چلے حنفی المسلک منہ امام کے متعلق ایسی چیز کا کہ ما یزعم به فسادا صلاته کی جس کے متعلق اس کا زعم خیال پیدا ہو جائے یقین ہو جائے کہ اس چیز سے نماز فاسد ہوئی ہے کالفصل مثلا شافعی المسلک آدمی اس نے وضو کیا تھا اور اس نے پچ نہ لگایا وغیرہ کہ اس کے بدن سے کوئی کسی جگہ سے خون نکلا تو ان کے نزدیک ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا نا تو پھر کیا کرے لا یجزی ہے الاقتداء به تو پھر شافعی المسلک امام کی اقتداء اس کی مطابقت پیروی جائز نہیں ہے نماز کے اندر کیونکہ وہ کیا ہے غیر طاہر اور یہ طاہر ہے۔ والمختار راجح مذہب مختار مذہب فی القنوت قنوت کے متعلق یہ ہے نا کہ الاخفاء کہ کیا کرے مخفی طور پر پڑھے کیونکہ لأنہ دعاء یہ دعا ہے اور آپ کو معلوم ہے نا کہ دعا کے متعلق قرآن کریم میں کچھ بھی آیا ہے نا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا کہ یہ چیزیں کیا پڑھو مخفی طور پر پڑھو تو چاہے اللہم اهدنی فیمن ہدیت والی بات یا اللہم انا نستعینک یا کوئی بھی دعا ہونا چاہے منفرد ہو یا امام ہو یا مقتدی ہونا مطلقاً یہ حکم ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا اور بہترین دعا وہ ہے جو کیا ہو مخفی طور پر پڑھے۔